ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل بھارتی فوجی محاصرے کو آج 152 روز ہو گئے ہیں، جس کے سبب وادی کشمیر، جموں اور لداخ کے مسلم اکثریتی علاقوں میں غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ دفعہ 144 کے تحت پابندیاں نافذ ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ کشمیری عوام بھارت کے ظالمانہ اور غیر قانونی اقدامات کے خلاف بطور احتجاج سول نافرمانی کی تحریک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج نماز جمعہ کے بعد بھارت مخالف مظاہروں کو روکنے کے لیے سری نگر اور دیگر علاقوں میں پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں۔ برطانیہ کے شہر برمنگھم میں ہونے والی آل پارٹیز کشمیر کانفرنس کے شرکاء نے کہا ہے کہ بھارت کے ناپاک عزائم خطے کے امن کے لیے شدید خطرہ ہیں، جبکہ 26 جنوری بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہوئے لندن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد سے ملاقات کے دوران OIC کے کردار پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے پرامن حل اور بھارتی فوجی محاصرے کو ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ بھارتی قابض انتظامیہ نے مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی کو نظر بند کر دیا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید خان نے امریکہ سے کہا ہے کہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے مظالم کو بند کروائے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ استعمار اور منفی قوتیں پیش قدمی اور ترقی کے راستے پر چلنے کے بجائے ہمیشہ رکاوٹوں کی راہ اپناتی ہیں۔ نفسیات دانوں کے مطابق رکاوٹیں کھڑی کرنے والے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ کامیاب اور کامران لوگ دوسروں کی ترقی اور کامیابی کو اپنی خوشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بھارت میں BJP کی قیادت بدترین تعصب، نفرت اور احساس کمتری کا شکار نظر آتی ہے، جس کا نتیجہ ریاستی تشدد کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، اور یہ آج بھارت کی سڑکوں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ 130 کروڑ کا ہندوستان ہے، یہ کسی مودی کا نہیں ہے، کسی امبانی کا نہیں ہے، کسی اڈانی کا نہیں ہے۔ وہ جو آج پالیٹکس کر رہے ہیں، مذہب کے نام پہ لڑا رہے ہیں۔ پہلے ہندوستان سارا سو رہا تھا، کوئی بھی قانون لاتے تھے ہمارے پہ تھوپ دیتے تھے، ہم چپ ہوتے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے ہمارے گھروں میں بم پھوڑے ہیں، ہماری نیشنلٹی پہ ایک سوال اٹھایا ہے، تو اس کی وجہ سے پوری نیشن کو انہوں نے جگا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بھگوڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، راجپوت مسلمان ہیں، یادو مسلمان ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں۔ تو یہ جو مودی کہتا ہے کہ یہاں پر آگے بنے ہیں اور آسام میں جو اس نے کرا ہے، تو مطلب اس طرح آپ ہمیں ڈیٹینشن کیمپوں میں نہیں ڈال سکتے۔ یہ تو وہی والی بات ہو گئی، آپ میری ماں سے مجھے کہیں کہ میں پروف کروں کہ وہ میری ماں ہے، وہ نہیں پروف کر پائے گی۔ آپ UP میں اٹھا کر دیکھیں، کانپور میں دلت مر رہے ہیں، لیکن آپ ان کو ڈرا ڈرا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ تھانے میں نہیں جائیں گے، آپ ان کی لڑکیوں کو اٹھا رہے ہیں۔ والمیکی سماج کو آپ نے ٹیرر پیدا کر رکھا ہے، جامعہ کی 4-5 لڑکوں کو مار دیں گے، مرے ہیں یہاں پر، لیکن میڈیا نہیں دکھا رہا۔ دریا گنج میں 4 لڑکے مرے، لیکن میڈیا نہیں دکھا رہا۔ UP میں آپ صرف 19-20 کرے جا رہے ہیں، 19-20 نہیں مرے، کم سے کم 200 مرے ہیں وہاں پر۔ بھارتی حکومت کی مجرمانہ ذہنیت جموں کشمیر میں 150 دن سے اپنا رنگ دکھا رہی ہے، اور اب خود بھارتی بھی اسی مجرمانہ ذہنیت کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔